الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ 13 رجب کے حوالہ سے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر یہ بات پھیلا دی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا دن ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، اور اس بات کو پھیلانے کے لیے مختلف عنوانات اختیار کیے جاتے ہیں۔ کبھی عنوان اختیار کیا جاتا ہے جشن مولود کعبہ، کبھی عنوان اختیار کیا جاتا ہے اور اس کو بطور فارسی ایک فارسی شعر کے اندر یوں بیان کرتے ہیں: کسیرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ کسی شخص کو یہ سعادت نہیں ملی کہ وہ پیدا کعبہ میں ہوا ہو اور شہید مسجد کے اندر ہوا ہو۔ کبھی پنجابی زبان میں اس انداز میں اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے: جتھے تیرا حج ہووے اوتھے علی جمیا، یعنی جہاں تم حج کرتے ہو وہاں تو حضرت علی پیدا ہوئے ہیں۔ تو لا علمی کی وجہ سے مسلک اہل سنت والجماعت کے کئی افراد اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، آگے بات پھیلا دیتے ہیں۔ میں اس لیے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں حوالہ جات کے ساتھ 4 باتیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت راجح قول کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ کے شعب بنی ہاشم مقام میں ہوئی۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام حضرت علی کے نانا یعنی آپ کی والدہ نے اپنے والد اسد بن ہاشم کے نام پر اسد رکھا، جس کو بعد میں ابو طالب نے تبدیل کر کے علی رکھا۔ چوتھی بات، حضرت علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں نہیں ہوئی۔ میں اس پہ پہلی 3 باتوں پہ ایک ایک حوالہ پیش کرتا ہوں اور آخری بات پر میں حوالہ جات زیادہ پیش کرتا ہوں تاکہ بات کھل کر آ جائے۔ پہلی بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت راجح قول کے مطابق بعثت نبی سے 10 سال پہلے ہوئی۔ امام ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں لکھتے ہیں: ولد قبل البعثت ب10 سنین علی الصحیح۔ صحیح قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے ہوئی۔ نمبر 2، دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں شعب بنی ہاشم مقام کے اندر ہوئی۔ امام ابو عمر خلیفہ بن خیاط بن ابو حبیرہ اللیثی رحمہ اللہ وفات 240 ہجری تاریخ خلیفہ بن خیاط میں لکھتے ہیں: ولد علی بمکہ فی شعب بنی ہاشم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں مقام شعب بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ تیسری بات، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام مبارک۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمہ اللہ تعالی وفات 676 ہجری شرح النووی علی صحیح مسلم میں فرماتے ہیں: وکانت ام علی سمتہ اول ولادتہ اسدا باسم جدہ لامہ اسد بن ہشام بن عبد بن مناف، وکان ابو طالب غائبا فلما قدم سماہ علی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ نے حضرت علی کے نانا یعنی ان کی والدہ نے اپنے والد اسد بن ہشام بن عبد مناف کے نام پر ان کا نام اسد رکھا۔ ابو طالب اس وقت موجود نہیں تھے جب ان کی ولادت ہوئی۔ جب وہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے نام بدل کے ان کا نام علی رکھ دیا۔ چوتھی بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کعبۃ اللہ میں نہیں ہوئی۔ اس پر چند ایک حوالہ جات سماعت فرمائیں۔
علامہ جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی رحمہ اللہ تعالی، وفات 597 ہجری، مشیر العزم ساکن الی اشرف الاماکن، فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے کہ فاطمہ بنت اسد یہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، ان کے لیے کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، حضرت علی بن ابی طالب پیدا ہوئے۔ یہ جو روایت ہے اس روایت کو بیان کرنا درست نہیں، کیوں؟ فرمایا یہ جو روایت ہے اس کی سند ثابت نہیں۔ فرماتے ہیں ان علی بن الحسین ان فاطمہ بنت اسد ضربها الطلق وهي تطوف بالبيت ایام الحج ففتحت له الكعبہ فولدت علی بن ابی طالب الا ان اسناد هذا الحدیث لا يثبت، کہ اس روایت کی سند ثابت ہی نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، تہذیب الاسماء واللغات، فرماتے ہیں ولد حکیم فی جوف الکعبہ ولا یعرف احد ولد فیہا غیر، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، ان کے سوا کسی اور کے کعبہ میں پیدا ہونے کا علم نہیں۔ وَأَمَّا مَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب رضی اللہ عنہ ولد فیہا فضعیف عند العلماء، اور یہ جو بات روایت کی جاتی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کعبہ میں پیدا ہوئے، یہ بات اہل علم کے ہاں نہایت کمزور ہے۔ نمبر 3، علامہ سراج الدین ابو حفص عمر بن علی بن احمد الشافعی رحمہ اللہ، وفات 804 ہجری، الاعلام بفوائد عمدۃ الاحکام، فرماتے ہیں ولد حکیم فی جوف الکعبہ کما سلف، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی ولادت تو کعبہ میں ہوئی، ولا نعرف من ولد بہا غیر، ان کے علاوہ کسی کی ولادت کعبہ کے اندر ہو یہ بات ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اما ما روی ان علی ولد فی جوفہا فلا یصح، اور یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کعبہ میں پیدا ہوئے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی رحمہ اللہ، وفات 911 ہجری، الفیۃ السیوطی فی علم الحدیث، فرماتے ثم حکیم مفرد بأن ولد بالکعبہ واما لغیرہ وما لغیرہ عہدہ، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اکیلے ہیں جن کی ولادت بیت اللہ میں ہونا معلوم ہے، ان کے علاوہ کسی کے بارے میں ایسا ہمیں معلوم نہیں۔ پانچواں حوالہ امام محمد بن علی بن آدم بن موسیٰ رحمہ اللہ، وفات 1442 ہجری، اس شرح کا نام ہے ذخیرۃ العقبہ فی شرح المجتبی، انہ ولد فی جوف الکعبہ ولا یعرف ھذا لغیری، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور یہ بات کسی دوسرے کے متعلق سننے میں نہیں آئی اور نہ ہی کسی نے پہچانا اس بات کو۔ خلاصہ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہے اور ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن ان کے بارے میں جو بات غلط مشہور ہے ہمیں اس کو غلط ہی کہنا چاہیے، اس کو آگے نقل نہیں کرنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کو بطور خاص اس موقع پر اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ روافظ کی پھیلائی چیزیں ہمارے اندر نہ پھیل جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم کا غلام، نوکر اور خادم بنائے۔ اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے خدام اور غلاموں کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔